سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ ایک جانا مانا نام ہے. اس کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں ذوالقرنین شاہ صاحب. السلام علیکم ذوالقرنین, کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ڈی پی ٹی ڈاکٹر ہیں ضیاء الدین, اور ان کا نام ہے ڈاکٹر شہریار اشرف صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ذوالقرنین صاحب, سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ کیا کام کر رہا ہے, کتنا سرگرم ہے؟ الحمدللہ سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 40 سال سے کام کر رہا. ہمارے بزرگ کام کر رہے تھے تو ہم نے اسی کو آگے چل کر جو نام دیا سمنانی ویلفیئر کا نام دیا. اور ویسے تو پورے ملک میں کام ہو رہا ہے, راشن کی تقسیم ہو رہی ہے غریبوں میں, مگر جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے سیلاب زدگان کی مدد کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں اس پر بھائی اتنا مشکل ہے ان کی مدد کرنا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہم نے جو فنڈز جمع کیے پہلے بلوچستان کے لیے, ہم نے سنا وہاں پر سیلاب ہے, ہم نے فنڈز جمع کیے, لوگوں نے سامان بھی دیا, سب کچھ دیا, مگر پہنچانا مشکل ہو گیا. تو پھر ہم نے آن لائن ٹرانسفر اپنی جو فنڈز تھے وہ آن لائن ٹرانسفر کیے وہاں جو ہمارے لوگ تھے. تو انہوں نے وہاں پر لسبیلا میں, بیلا میں اور دیگر علاقوں میں, کوئٹہ کے گرد و نواح میں جہاں جہاں تک جا سکتے تھے انہوں نے وہاں پر جا کر لوگوں کی مدد کی. اور کس کس طرح مدد کی, ان کو راشن بھی پہنچایا, ان کو کپڑے بھی پہنچائے, ان کو رہنے کے لیے ٹینٹس فراہم کیے. اور اس طرح کر کے نا میں آپ کو بتاؤں بہت مشکل ہو گیا. پھر ہم نے سنا سندھ میں, تو سندھ میں بھی الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہے. اور آگے بھی کل ہماری پورا قافلہ روانہ ہونے والا ہے جس میں ہمارے ساتھ پکا ہوا کھانا بھی ہے اور ہمارے ساتھ ڈرائی راشن بھی ہے. اور خاص طور پہ وہاں کیونکہ پانی ہے تو مچھر وغیرہ کے لیے ایک, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں مچھر ہو جائیں وہاں پھر اور بیماریاں, ڈینگی ہو جائے, کسی کو ملیریا ہو جائے, کسی کو کچھ ہو جائے. کون سی احتیاط ہے جو کہ آپ بہت ہی زیادہ ایکٹیولی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ تک پہنچائیں؟ ہاں, سب سے زیادہ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ ہو. سب سے پہلے تو وہ ہے, ہم ان کو رہنے کے لیے خیمے لگا کے دیتے ہیں, ٹینٹس, جو آپ کو پتہ ہے بہت مہنگے ہو گئے. جو 6,000 کی چیز تھی آج وہ 12,000 میں بھی نہیں مل رہی. ایک تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے نا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو ٹینٹس کی ضرورت ہے, اور اس سے بھی زیادہ اگر ہم کہیں تو مچھروں سے بچاؤ کے لیے جو نیٹ ہیں, ہاں نیٹ ہیں وہ چاہیے ہمیں. یہ وہ اگر جو ریپیلنٹس ہوتے ہیں جو اپنے جسم پہ اسپرے جی کرتے ہیں جی تو مچھر جی نہیں سے وہ پڑتے. اسپرے چاہیے, میڈیسنس چاہیے وہاں کے لوگوں کے لیے جو بیمار ہو رہے ہیں, جن کو ہم جو نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں شہروں کی طرف یا سیف ایریاز کی طرف, تو ان کے لیے میڈیسنز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ, ان کے لیے مچھروں سے بچاؤ کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کی ہمیں خاص طور پہ بہت ضرورت ہے. باقی راشن کا تو ہم الحمدللہ کر ہی رہے ہیں اور پکا ہوا کھانا بھی دے رہے ہیں. جس طرح ہمارے لوگ وہاں جا کر خود کھانا پکا کے دے رہے ہیں. آپ بتائیں, خود کھانا پکا کے دے رہے ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے اتنے غم کے مارے آئے ہیں. اور اپنا کسی کے والد صاحب جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اس سیلاب میں, کسی کے بچے چلے گئے ہیں. ذوالقرنین بہت لوگ ہیں ان کو تو ابھی تک ان کی جو لاشیں وہ بھی نہیں ملی ہیں, لاشیں بھی نہیں وہ ملی. بس چلے گئے ہیں. وہ میں ازیوم آپ بھی کو کر رہے ہیں کہ بتاؤں شاید چلے گئے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, میرا دل خون کے آنسو رونے لگا. ایک صاحب, 2-3 نوجوان جو تھے وہ سیلاب میں سے, کل رات ہی میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ سیلاب میں ایک فریزر لے کر آ رہے ہیں. ان سے پوچھا اس فریزر میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ لاش ہے. وہ لاش وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ سیو ایریاز کی طرف اس طرح لے کر آ رہے ہیں کہ فریزر میں رکھ کے. آپ بتائیں پاکستان میں ایسا وقت آ گیا کہ بالکل انسان سوچے جتنا اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرے نا بے وہ شک. کم ہے. ہمارے ساتھ شہریار اشرف صاحب موجود ہیں جو کہ پی ڈی ٹی ڈاکٹر ہیں. شہریار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کن بیماریوں کا, کن پرابلمس کے خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس میں دیکھیں آپ کس طرح لوگ پریشان ہیں اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. سب سے پہلے ڈائریا سب سے کامن ڈیزیز ہے. پہلے بھی ہمارے کنٹری میں ڈائریا بہت عام ہے. اب اس سیلاب کی وجہ سے اور زیادہ ڈائریا بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے, اور لوگوں کے پاس ادویات نہیں پہنچ پا رہی وہاں پر. اسی طرح اور ڈیزیز ہیں, ڈینگی وائرس ہے, مچھر پیدا ہوں گے تو اس سے ڈینگی وائرس
بہت زیادہ پورے ملک میں صرف پھیلنے ڈینگی کا خطرہ ہے. نہیں, ملیریا بھی پھیل سکتا ہے. ملیریا بھی پھیل سکتا ہے, بہت زیادہ بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ پھیل سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نا جو ڈس ایبلٹیز ہوئی ہیں, ڈاکٹر جو وہاں کے لوگ ہیں جن کی انجریز ہوئی ہیں, ان کو کوئی اوپن وانڈ انجریز جس کی وجہ سے وہ پانی کے ذریعے اسپریڈ ہو رہی ہے, دوسری جگہ جا رہی ہیں, ان کا کوئی حل ہونا چاہیے. وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. ریشز کی بیماری ہو گئی ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو آج اس سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ اسپریڈ کر رہی ہیں. اور دوسرے کل ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ایک, تو اس میں ایک انہوں نے 4 سال کے بچے کو انہوں نے CPR کر کے انہوں نے بچایا. ایک ڈاکٹر تھے وہاں کے, لیکن اس کی جب میں نے کنڈیشن دیکھی, جب وہ بریتھنگ کے لائق تو ہو گیا, لیکن اس کی جو انجریز تھی آرم پہ, اس کی جو ڈس ایبلٹیز ہو گئی تھی, جو اٹیک ہوا تھا, تو اس کا ایبلٹی جو ڈس ایبلٹی ہے وہ اس کو زندگی بھر فیس کرنی پڑے گی اس سیلاب کی وجہ سے. کیونکہ وہ کہیں ہٹ ہوا ہے, ٹکرایا ہے, برین انجری ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے. اب وہ ڈس ایبلٹی جو ہے وہ اس کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. جانی, مالی, صحت, یہ سارے زیادہ نقصانات ہیں جو کہ ہم سب کو فیس کرنے پڑیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. خواتین اور حضرات, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.